پودے جو شاخیں پورے مہاراشٹر اور پورے ہندوستان بھر میں لگائے تھے، مولانا اس دورے پر تھے۔ میں ایک حمد کے ساتھ، ایک بہترین حمد کے ساتھ میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب کو یہاں پر انوائٹ کرنا چاہوں گا، اور ڈاکٹر جناب عالی جناب منور زمان صاحب کی اس حمد میں خصوصی توجہ چاہوں گا کہ شاعر لکھتے ہیں کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں۔ اور جب یہ قلم خدا کی زباں بنتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ قلم لکھتا ہے کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے روا یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ گنچے چڑکتے ہوئے، فلک پر ستارے چمکتے ہوئے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترک، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترک، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتہ ناتا گھرانہ یہ گھر، یہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف عین اور غین، یہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف عین اور غین، یہ عقل و ذہانت شعور اور نظر، یہ بستی یہ صحرا اور یہ خشکی یہ تر، اور تجھے کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، اور تجھے کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غلام وستانوی کی خدمات بھی دی، منور زمان کی تقاریر بھی دی، حذیفہ وستانوی کی تقاریر بھی دی، نسیم الدین مفتاحی کی سرپرستی بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، پتہ کیا کیا تو نے میرے لیے، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، پتہ کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اسی حمدیہ شعر کے ساتھ میں بڑے عزت احترام کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا محمد حذیفہ ابن حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم، معتمد تعلیمات جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکل کوا، وہ جانشین حضرت مولانا وستانوی صاحب دامت برکاتہم، بڑے ادب سے اور آپ کی زوردار تالیوں کے خود میں حضرت کے استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر! بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النكاح أيسرها مؤونة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے ایک مبارک اور مسعود موقع پر ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ نکاح یہ سنت انبیاء ہے، اور نکاح یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اس زمانے میں دنیا میں جہاں فضول خرچی کا رواج عام ہے، وہاں پر نکاح دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ نکاح کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج کا انسان نکاح کے مقاصد کو فراموش کر چکا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے نکاح کو کیوں مشروع کیا، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نکاح کی تعلیمات کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ نکاح کو آج ہم نے تفریح بنا لیا، نکاح کو آج ہم نے شو بنا لیا، نکاح
اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو معاشرے میں بہت پیسے والے ہیں یہ ظاہر کرنے کا ذریعہ بنا لیا کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا بڑا اور جتنا اچھا منڈپ لگاؤں گا، میں جتنا زیادہ ڈیکوریٹ کروں گا، میں جتنا زیادہ لوگوں کی بھیڑ جمع کروں گا، اتنا زیادہ لوگ واہ واہ کریں گے کہ اس کا نکاح ہوا اور اس کے نکاح میں اتنے ہزار لوگوں نے کھانا کھایا اور ایسا ڈیکوریٹ کیا گیا۔ جبکہ نکاح ان چیزوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضور نے فرمایا افضل النکاح ایسرها مؤونۃ، کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کسی کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ ارے مسلمان ہیں آپ، ہو سکتی ہے کسی کی تعلیم؟ نہیں ہو سکتی۔ تو حضور فرما رہے ہیں افضل النکاح ایسرها مؤونۃ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں بڑے مالدار صحابہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ان کا انتقال ہوا، ان کے مال کو ان کے ورثاء میں تقسیم کیا گیا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی جسے کہا جاتا ہے، اس کی دولت سے 10 گنا زیادہ دولت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی۔ اس کا جب حساب لگایا گیا کہ آج اس وقت 2023 میں جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے، اس کی دولت جو شو کی جاتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ دولت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی۔ مگر عبد الرحمن بن عوف نے کیسے نکاح کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں نماز پڑھتے ہیں، حضور نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد جب حضور ان سے مخاطب ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر کچھ زعفران کے ڈبے دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلک تزوجت یا عبد الرحمن، کہ عبد الرحمن ایسا لگتا ہے تم نے نکاح کر لیا۔ تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیے، سب سے مالدار صحابی ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ نکاح ہو گئے۔ اور قربان جائیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ایسا نہیں کہا کہ عبد الرحمن عجیب آدمی ہو تم، مدینہ میں ہوں اور مجھے تم نے نکاح پڑھنے کے لیے بلایا بھی نہیں، مجھے اپنے نکاح کی مجلس میں دعوت بھی نہیں دی تم نے۔ نہیں، حضور نے کوئی شکایت نہیں، حضور نے انہیں مبارکباد دی، بارک اللہ لکما وبارک علیکما بالخیر کہہ کر، اور اس کے بعد کہا اولم ولو بشاۃ، کہ اے عبد الرحمن آپ کا ولیمہ تو ہم کھائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کو حضور نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اتنا آسان بنا دیا تھا کہ مالدار سے مالدار آدمی بھی نکاح پڑھتا تھا مگر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نکاح ہو گیا۔ بس لڑکی کی پسند آ جاتی تھی اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے منٹوں کے اندر میں نکاح ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے لیے کوئی کارڈ نہیں چھپتے تھے۔ آج ہمارے یہاں پر مہنگے مہنگے کارڈ چھاپے جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر اگر کوئی بی ایڈ کیا ہوا ہے، کوئی فارمیسی کیا ہوا ہے، کوئی ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے تو وہ سامنے والی لڑکیوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم کو تو کار چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو فلاں چاہیے۔ اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں۔ اگر صحیح معنی میں انسان ہے تو انسان کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کرے گی۔ ارے بھائی آپ کو کار چاہیے تو آپ اپنے پیسے سے خریدو، کسی بیٹی کے باپ پر بوجھ کیوں بن رہے ہو؟ آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ اس کے لیے معین اور مددگار بنتے، اس لیے کہ آپ جس بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں اس بیٹی کا باپ اب اس کا اکیلے کا باپ نہیں رہا، وہ آپ کا بھی باپ ہے۔ آپ اس کو ستا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والد کو ستا رہے ہیں۔
تو اس لیے ہمارا نوجوان اس بات کو سمجھے کہ یہ بڑی بڑی کاریں اور اسکوٹر کا ڈیمانڈ کرنا اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا، یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جو کچھ دیا وہ اس لیے دیا کہ حضرت علی حضور کی پرورش میں تھے، تو آپ دونوں کے ذمہ دار تھے۔ آپ نے ان دونوں کے رہنے کے لیے اور ان دونوں کے سونے وغیرہ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ضرورتیں دی، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں دیا۔ تو چونکہ دونوں طرف سے ذمہ دار آپ تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی بچپن سے آپ کے گود میں بڑے ہوئے اور حضور نے حضرت علی کو بڑا کیا۔ حضرت علی کے والد جو تھے ابو طالب، وہ کثیر العیال تھے، ان کے بچے بہت زیادہ تھے اور ان کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں تھی، تو حضور نے حضرت علی کو بچپن سے اپنے پاس لے لیا، انہیں اپنے بیٹے کی طرح رکھا۔ اس لیے حضرت علی کے لیے جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا۔ لہذا ہمارا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھے کہ نکاح کو آسانی کے ساتھ، نکاح میں خرچ نہ کرے۔ نکاح میں جس دن نکاح ہوتا ہے لڑکی کے یہاں پر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے والد صاحب کے یہاں پر ایسا کانسیپٹ ہے کہ رشتہ کرتے ہیں اور فوراً، میرا خود ایسا ہوا کہ رمضان المبارک میں 2002 میں فارغ ہوا، اور فارغ ہونے کے بعد والد صاحب نے کہا کہ بھائی آپ پڑھانے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں مدینہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ کہا کہ میں جتنا بولتا ہوں اتنا ہی کرنا، زیادہ ہوشیاری نہیں مارنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر رمضان میں عمرے میں گیا، عمرے میں سے آیا، تو عمرے سے آنے کے بعد رمضان کے 1 ہفتے کے بعد رشتہ ہوا ہمارے والد صاحب کی چچازاد بہن کی بیٹی کے ساتھ، اور رشتے کے 4 دن کے بعد ہماری بہن کا نکاح تھا، تو ہماری بہن کے نکاح سے 1 دن پہلے میرا نکاح کر دیا۔ صبح میں 9 بجے نکاح ہوا، 9 بجے رخصتی ہو گئی۔ لڑکی والوں کے یہاں پر کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، کہا ابھی اٹھاؤ دلہن کو اور لے کر چلے جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے دن میرا ولیمہ کر دیا اور ہماری بہن کا نکاح پڑا، ہو گیا نکاح۔ افضل النکاح ایسرھا مؤونہ، کوئی خرچ نہیں۔ تو جتنا نکاح آسان ہوتا ہے اس نکاح میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ میں نے ایسے نکاح بھی دیکھے ہیں۔ بمبئی میں ایک جگہ پر مجھے دعوت تھی، اس نکاح میں اس باپ نے کئی کروڑ روپے خرچ کیے، لیکن آپ مانیں گے نہیں، 2 بیٹیوں کے نکاح تھے، 15 دن نہیں ہوئے دونوں کو طلاق۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے اندر بڑا معنی رکھتی ہے۔ اس لیے ہمارا معاشرہ اس بات کو سمجھے کہ جس معاشرے میں نکاح کو آسان کیا جائے گا اس معاشرے سے زنا اور بد اخلاقی ختم ہوگی، اور جس معاشرے میں نکاح مہنگا ہو جائے گا اس معاشرے کے اندر زنا اور بد اخلاقی عام ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں اپنے معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنا ہے۔ آپ کو خرچ کرنا ہے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیجیے۔ آپ کو خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، ایسی جگہ پر خرچ کیجیے جس کا خرچ کرنے سے آپ کو مرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب ملے۔ ایسی جگہ پر مت خرچ کیجیے کہ جس میں خرچ کرنے سے دنیا میں بھی آپ کو نقصان ہو اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا اس میں اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب قرآن جب یہ کہہ دے کہ وہ شیطان کے بھائی ہے، اس کے بعد بھی اگر انسان اس طرح سے بے جا چیزوں کے اندر میں خرچ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت میں کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نکاح کی مجلس کے اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کو اسلام کا صحیح پیغام پہنچایا جائے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ نکاح کو کم سے کم خرچے میں سادگی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ انجام دیں۔ اور اخیر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ماشاءاللہ جب اجتماعی نکاح ہوتے ہیں تو افضل النکاح ایسرھا مؤونہ پر بہرحال عمل ہو جاتا ہے کہ کم سے کم خرچے میں بہت سارے نکاح ہو جاتے ہیں۔ تو البتہ
ہمارے یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ موبائل کے آنے کے بعد نکاحوں میں وہ استقامت باقی نہیں رہی جو باقی رہنی چاہیے. تھوڑے دن نہیں ہوئے کہ طلاق ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ایک تحریک کا چلانا ضروری ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے کیا کیا حقوق اسلام نے دیے ہیں اس کی تعلیم دی جائے، اور بیٹی کو اس بات کی تعلیم دی جاوے کہ شوہر کے کیا کیا حقوق اس کے اوپر ہے. نکاح سے پہلے ان دونوں کو ان چیزوں کی تعلیم دی جائے کہ وہ ایک دوسرے کے سسرالی رشتے کے حقوق کو بھی جانے اور ایک دوسرے کے حقوق کو بھی جانے، اپنی اولاد جو آنے والی ہے اس کے حقوق کو بھی جانے. اگر ہم ہر ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر، جس کو اسلام نے بیان کیا ہے، زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، خدا پاک کی قسم کبھی طلاق نہیں ہوگی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے معاشرے میں حال طلاق ہوتی تھی، طلاق نہیں ہوتی تھی ان کے یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکمل کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے تھے. لہذا اس بنا پر ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اس تحریک کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کو معلوم ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کے والدین کے حقوق کو معلوم کر کر ہم زندگی گزاریں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس اجتماعی شادیوں کے لیے جن نوجوانوں نے محنتیں کی ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت جو نکاح ہونے جا رہے ہیں تمام خاندانوں میں مودت اور محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارا چونکہ آگے اور 2-3 پروگرام ہے اس لیے ہم لوگ ابھی آگے نکل جائیں گے. مولانا نسیم صاحب وغیرہ ماشاءاللہ قابلین موجود ہے، وہ لوگ نکاح کی جو آگے کی کارروائی ہے پوری فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.